دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ بہرحال جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج یہ مطالبہ کر کے وہ خود تو عمرے پہ تشریف لے جائیں گے، ہمیں ایک اور پیاز دے گئے ہیں میرے اور آپ کے دھندے والوں کو، ہم اس کو چھیلتے رہیں گے۔ لیکن مشتاق صاحب کچھ سوالات ہیں اور وہ اتنے بنیادی ہیں اور اتنے ڈسٹربنگ ہیں، شاید ہم بے حس ہو گئے ہیں یا ہم نے اصل مسائل کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ آج جامعہ کراچی میں جو بلاسٹ ہوا ہے اس پہ پہلے رپورٹ دیکھ لو اور اس کے بعد کچھ سوالات ہیں میرے ذہن میں، ہو سکتا ہے میں ان پہ غلط ہے۔ آج پھر ایک سوال میں بھی پوچھوں گا جی ضرور۔ پاکستان کے مثلا رحمان ملک صاحب سے لے کے زرداری صاحب تک، اور یہ جو ہوتی صاحب ہیں یہ اپنا صوبہ یعنی خیبر پختونخوا والے، ان سے بھی کہ ہم رو رو کے پیٹ پیٹ کے اور آنسو بہا بہا کے اور بغیر آنسو کے ہم روئے کہ بھائی یہ جو کرم ایجنسی میں پارا چنار ہے، ایک بدقسمت علاقہ جو 2 3 2.5 سال سے اسی طرح ہے جیسے غزہ ہے، جیسے چاروں طرف سے باندھا ہوا ہے۔ اس دن ایک کانوائے نکالا اور اس پر بھی راستے میں فائرنگ ہوئی، حالانکہ وہ ایف سی کے ذریعے آ رہا تھا کہ آپ نے وہاں پہ فائرنگ۔ ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں چین اور فلسطین اور انڈیا اور لال قلعہ، ہم سے تو یہ اپنا پارا چنار وہاں تک ہم جا نہیں سکتے۔ آپ کہتے ہیں کہ ڈرون حملے تو اوپر سے آتے ہیں نصرت صاحب، راستے میں جو شرپسند راستے میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں جرت نہیں ہے کہ ٹل سے لے کے آگے پاپ روڈ کو پاس کر کے وہاں پر انہوں نے کچھ قبائلی سرداروں کو اغوا کر لیا ہے اس جرم کی پاداش میں کہ وہ آرمی چیف سے کیوں؟ وہ تو چلو پاک افغان بارڈر کے اوپر کیا نصرت صاحب، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک روڈ، میں کہتا ہوں کہ وہ چلو بارڈر لائن تو ہے نا، میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں سے آپ پارا چنار تک ایک سڑک کو محفوظ بنا کر وہاں پر لوگوں کا کانوائے نہیں چلا سکتے۔ آپ 5 وہ رپورٹ دیکھ لو کیونکہ وہ پھر پہلے سوال سب سے بڑا وہی ہے، صحیح ہے، وہ بھی اگر پارا چنار پر آپ کا کوئی کلیم ہے بالکل بتائے کہ 3 سال سے 2.5 سال سے پارا چنار میں جو کچھ ہو رہا ہے کیوں نہیں اس قوم کو بتایا جا رہا ہے؟ ہم جہاں کی بات کر رہے ہیں نا وہ تو آپ پارا چنار کر رہے ہو، لیکن ماشاءاللہ کراچی ہمارا فائنینشیل ہب، اور وہاں پہ کون سی جگہ کوآرڈینری محلہ نہیں، میں جھنگ کی بات کروں گا، ساہیوال کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ جامعہ کراچی کی بات کر رہے ہیں۔ چلیں آپ دیکھ لیں، لیکن میرا سوال پھر بالکل ریلیونٹ ہے۔ پہلے جامعہ کراچی میں جو آج واقعہ ہوا اور جس طرف ہم جا رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، پہلے یہ رپورٹ اور اس کے بعد اس پہ بات چیت ہوگی۔ کراچی یونیورسٹی میں کیفیٹیریا کے سامنے کیریو میں رکھا ہلکی نوعیت کا بم دھماکے سے پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں 4 طالب علم زخمی ہو گئے۔ دھماکے کے بعد وہاں بڑی تعداد میں موجود طلبہ و طالبات میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس کے بعد ایک تنظیم سے تعلق رکھنے والے طالب علموں نے شرپسندوں کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی اور بڑی تعداد میں طالبات یونیورسٹی سے واپس چلی گئیں۔ ہم نماز کی تیاری کر رہے تھے، کچھ لڑکے آگے صفوں میں بیٹھ گئے تھے اور کچھ لڑکے ابھی آ رہے تھے، ان میں ہم بھی شامل تھے۔ ابھی نماز کے لیے آ رہی تھی، اچانک بلاسٹ ہو گیا جس کی وجہ سے ہم آدھے لڑکے پیچھے گر گئے، جو لڑکے قریب تھے وہ زخمی ہو گئے۔ یہ سامنے جو فرنٹ کا جو درخت ہے اس کے نیچے کھڈا ہوا تھا اور سارے کچھ دوست وغیرہ جو تھے وہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ میں اسی اسٹینڈ کے اندر ہی موجود تھا اور یہاں پہ اچانک بلاسٹ ہو گیا، میں یہی تھا، پریشر میرے کو لگا، لڑکے 10 تک لڑکے نماز پڑھ رہے تھے وہ سب پیچھے گر گئے۔ دھماکے سے کینٹین کے دروازوں اور کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ پولیس اور بم ڈسپوزل اسکواڈ نے موقع پر پہنچ کر علاقے کی تلاشی اور اسے کلیئر قرار دے دیا، جبکہ ایف آئی اے کی اسپیشل انویسٹیگیشن گروپ کی ٹیم بھی واقعے کی تحقیقات کے لیے پہنچ گئی۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ والے اپنی طرف سے چیک کر رہے ہیں کہ کس نوعیت کا یہ بلاسٹ ہے، مزید شواہد بھی یہاں سے اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ دھماکے کے بعد کراچی یونیورسٹی کی انتظامیہ نے یونیورسٹی کو طالب علموں سے خالی کرا لیا۔ سخت حفاظتی انتظامات کے باوجود کراچی یونیورسٹی میں ہونے والا بم دھماکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ پروگرام دنیا میرے آگے کے لیے ریحان ہاشمی، دنیا نیوز کراچی۔ جس ملک کی درسگاہیں جو ہیں اور نمازیوں کے لیے بھی محفوظ جہاں پہ ہم سچ سے اتنا گھبراتے ہوں کہ جیسے ہمارے اپنے بیورو چیف نے احتیاطاً نام نہیں لیا تنظیم کا، ایک تنظیم کہا، بہرحال وہ تنظیم تھی امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، اس کے مرکزی رہنما صابر اربلائی ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ۔ السلام علیکم جی صابر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ بھائی یہ کیوں آپ احتجاج کر رہے تھے اس دھماکے کے اوپر؟ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا بھائی کہ اس سے قبل کہ میں اس ثانیے کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کروں، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کے حوالے سے ایک پس منظر پیش کر دوں تاکہ آپ کے یہ تمام جو معاملات ہیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گے اس پر۔ ٹھیک۔ سب سے پہلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان جو ہے ایک ملک گیر
واحد ایسی طلبہ تنظیم ہے کہ جس کا ماضی اساتذہ کی عزت، احترام اور ان کی قابل قدر جذبات کے ساتھ جو ہے وہ سرشار ہے. ایک بےداغ ماضی رکھتی ہے یہ تنظیم. ہمیشہ اس نے اساتذہ کرام کی عزت اور احترام کو اپنا شیوا سمجھا ہے. دوسری جانب یہ جامعہ کراچی کے اندر جو آپ نے آج دیکھا کہ ایک ثانیہ جو کہ نماز کے دوران جو ہے وہ جب دوست نماز کے لیے صفوں پر بیٹھ چکے تھے اور اقامت دی جا رہی ہے، اس وقت ایک دھماکہ ہوتا ہے. تو اس کے پیچھے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مذہبی منافرتوں کو پھیلانے کا ایک جو ہے وہ ذریعہ رکھا گیا ہے. اس حوالے سے ماضی میں چند سال قبل کی یہ بات ہے کہ جب مذہبی منافرت پر مبنی کچھ پوسٹر، بینرز اور وال چاکنگ جو ہے وہ یونیورسٹی کے اندر ایسی اس کی ایکٹیویٹیز کچھ افراد کی طرف سے کی گئیں. تو آئی ایس او کے صاحب پھر ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ٹھیک ہے ماضی میں بھی ہوا، لیکن ہم اس کو لپیٹتے کیوں نہیں بتاتے کہ کون کرتے ہیں، اور آج کا واقع میں آپ کے نزدیک کون ملوث ہے، اور یونیورسٹی کی انتظامیہ جو ہے وہ کیوں پروٹیکشن دینے میں ناکام رہی ہے جامعہ کراچی کے اندر؟ بس میں اسی پوائنٹ کی طرف آپ کے آنا چاہ رہا تھا کہ یہ 1992 میں آپ جائیں تو سنڈیکیٹ نے، یونیورسٹی کا جو سنڈیکیٹ ہے اس نے ایک قرارداد پاس کی جس کے اندر یہ طے کیا کہ جامعہ کراچی کے اندر شیعہ طلبہ اور اساتذہ کے لیے جو ہے وہ ایک مسجد جہاں پر کہ طلبہ اور اساتذہ جو ہے وہ نماز ادا کر سکیں گے. نہیں تو یہ آپ کا مطالبہ نہیں تھا؟ یہ ہمارا ہی مطالبہ تھا. نہیں تو بھائی مجھے جو بات کی گئی اور یہ جگہ جو ہے دیکھیں صابر بھائی، ہمیں دی گئی. میں صابر بھائی ایک میری عرض سنیں جی. میں لاہور کے ایک محلے میں پیدا ہوا تھا جی. وہاں سے میں پیدل اپنے اسکول جایا کرتا تھا جی. اور اپنے اسکول جانے تک کم از کم 5 سے 6 مساجد میرے راستے میں آتی تھیں اور وہ مختلف مسالک سے ان کا تعلق تھا. ٹھیک ہے بھیا، لیکن وہاں پر کسی بھی مسلک کا آدمی جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا تھا. یہ میں آپ کو 1960s کی بات کر رہا ہوں. تو جامعہ کراچی میں جہاں کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک پبلک پلیس ہے، تو وہاں پہ کیوں نہیں کہ ایک مسجد ہو وہاں پہ کوئی ہاتھ کھول کر بھیا نماز پڑھے، پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر پڑھے. ہو جائیں یہ چیزیں. ہاں جی فرمائیے. کہہ رہا ہوں کہ وہ مسجد جو ہمیں دی گئی وہ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ مسجد جو ہے وہ ہمارے انڈر کر دی جائے، یا یہ ہماری جو ریکویسٹ تھی اس وقت بھی اور آج بھی یہی ہے کہ ایک مخصوص پلیس جو ہے وہ بنائی جائے جہاں پر کہ وہ آفیشل جو ہے وہ عالم دین، آفیشل مؤذن جو ہے وہ یونیورسٹی کا اپائنٹ ہو. اب آپ اس طرف ذرا مظاہرہ کیجئے کہ گورنر سندھ صاحب نے 3 سال قبل تو وائس چانسلر ڈاکٹر اخلاق احمد صاحب کو ایک لیٹر بھیجا جس میں ان کو کہا گیا کہ فیزیبلٹی جو ہے وہ بھیجی جائے. ایسا نہیں ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ کسی بھی مسجد میں وہ پڑھی جا سکتی ہے، اس میں ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن جب ملک کے دوسرے حصوں میں، دوسرے صوبوں میں اور خود کراچی میں اور سندھ مدرسۃ الاسلام میں آپ دیکھ تو تمام مسالک میرے پیارے بھائی کہیں نہ کہیں ہمیں رول ماڈل تو بنانا ہے نا صابر بھیا کہ بھائی ایک مسجد میں سارے پڑھ رہے ہوں، کوئی ہاتھ جوڑ کے پڑھ رہا ہو، کوئی توڑ کے پڑھ رہا ہو، کوئی چھوڑ کے پڑھ رہا ہو. ذرا دیکھ لیجئے اس میں کہ پرو وائس چانسلر ڈاکٹر اخلاق احمد نے اس وقت ایک رپورٹ تیار کی جس میں انہوں نے لکھا کہ ملک بھر میں تعلیمی اداروں میں امام بارگاہ موجود نہیں ہے، جبکہ ہم مسجد کی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہمیں نماز پڑھنے کی پیس آف لینڈ ایک الاٹ کی جائے جہاں پر جو ہے وہ ہمارے لوگ نہیں. صابر صاحب یہ بتائیں کہ کیا سے میں صرف پوچھا جو کیا جامعہ کراچی کے اندر کوئی بھی مسجد نہیں ہے، کوئی ایک مسجد؟ جی مسجدیں ہیں وہاں پر، تو مندر بھی ہیں وہاں پر، تو چرچ بھی ہیں. اگر مسجد ایک مسجد ہے صابر صاحب تو پھر دوسری مسجد کی کیوں ڈیمانڈ ہے؟ تو ہمیں تو خود بھی یہ چیز ایک عجیب سی لگتی ہے کہ ایک مسلم کنٹری کے اندر ہم رہتے ہوئے اور جو ہے وہ ایک مسجد کے لیے ڈیمانڈ کریں. ہمیں خود جو ہے وہ کبھی کبھار تو عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ ہر دفعہ جو ہے سبوتاژ کیا جاتا ہے. اور آج آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک بم دھماکہ ہوا. اچھا اس میں کون ملوث ہو سکتا ہے؟ چلیں یہ تو بتائیں. وہ تو جی اس میں تو کلیئر ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے ہماری. اس میں امریکی صہیونی اہلکار ہیں جو ملک کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، مملکت خداداد کو عدم استحکام کی جانب لے کر جا رہے ہیں. اور دوسری ان کا کوئی حلیہ، کوئی نام، کو پتہ، کوئی صہیونی یہ آپ کو بھی پتا ہے جناب، اور گورنمنٹ کو بھی بہت اچھی طرح پتا ہے کہ کون سا حلیہ ہے، کون سے. اچھا بہرحال اب ہمیں بریک پر جانا ہے. صابر بھائی آپ یہ بتا دیں کہ اب یہ مسئلہ نہیں صابر اب یہ مسئلہ ریزالو ہونے کی طرف جا رہا ہے کہ نہیں؟ بالکل جناب، یہ کوئی ہم نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی ایسا کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ جس کو ریزالو کیا جائے. یہ تو ایک عالمی سازش کا حصہ ہے جو
جو یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر فرقہ امن و امان نہ ہو، فرقہ بہرحال میری آپ سے ابھی بھی یہ التجا ہے کہ کوشش کیجئے کہ آپ رول ماڈل بنیے، ایک مسجد ہو جہاں پہ جس طرح اس نے نماز پڑھنی ہے بھیا پڑھے، تاکہ ہم دکھا سکیں لوگوں کو کہ کم از کم پڑھے لکھے۔ بہت بہت شکریہ صابر کربلائی مرکزی رہنما اگر آپ کے جذبات اپنی جگہ آرگنائزیشن، اور وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔